اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم سب حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں مدنی منوں کو عقائد و معاملات اور اخلاقیات اور سنتوں کی تربیت کے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور آج کا جو سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل تربیت کے کئی مدنی پھول لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع تلاوت کرنے کی سعادت پائیں گے، اور جب بھی تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو تو کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سننی چاہیے، اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیہ نعت پیش کی جائے گی. آئیے مل کر نعت شریف پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ نسبی بے حد ستاتا ہے، شہنشاہ مدینہ نسبی بے حد ستاتا ہے، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، وہ کر کے مبتلا مندوں کو اپنے آزماتا ہے، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں آتا، خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں آتا، یہاں جو سوز الفت میں جگر اپنا جلاتا ہے، یہاں جو سوز الفت میں جگر اپنا جلاتا ہے، عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے. سبحان اللہ. خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے. جی ہاں، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی صبر کے متعلق ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں آپ کو صبر کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. ایک مجھے دلچسپ ایک واقعہ یاد آیا کہ جس میں ہمارے اسلاف اور جو بزرگان دین ہیں، یعنی جن کی مدنی سوچ ہوتی ہے، وہ صبر کس طرح کیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ، ان کو چلتے چلتے اچانک کہیں ٹھوکر لگی. تو ٹھوکر لگی تو پاؤں کا جو ناخن تھا وہ نکل گیا. اب مدنی منع بھی غور کرے اور سوچے، خاص کر چونکہ بچپن کا جو دور ہوتا ہے نا، اس میں چوٹیں بہت لگتی ہیں، گرتے بھی ہیں، کبھی ہاتھ بھی ٹوٹتا ہے تو سر بھی پھٹتا ہے تو ناخن بھی نکلتے ہیں. ظاہر جیسے جیسے سمجھدار ہوتا ہے تو اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں وہ احتیاطیں کر ہی لیتا ہے. لیکن بچپن میں عموماً جو ہے وہ چوٹیں لگتی ہیں، اور بچپن کی چوٹوں کی نشانیں عموماً کسی کے سر پر ہوگی تو کسی کے چہرے پر ہوگی، کسی کی تھوڑی پہ ہوگی. تو یہ بچپن کی نشانیاں ہوتی ہیں.
اور جیسے کوئی گرتا ہے تو فوراً بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو. تو ان بزرگ کی اہلیہ، ان کو جب چوٹ لگی تو ناخن نکل گیا. تو ناخن نکلا تو ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ انہوں نے کوئی شور شرابہ ہائے ہو نہیں کیا، بلکہ مسکرانے لگی، مسکرا رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ ناخن نکلا، آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ درد تو ہو رہا ہے، لیکن صبر کرنے کا جو ثواب ہے اس کو یاد کر کر کے مسکرا رہی ہوں. اور صبر کا ثواب یہ بھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ صابرین، دنیا کی تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم اب سنتے ہیں کہ یہ صبر کریں صبر کریں صبر کریں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر یہ کہ عام طور پر دل کی بھڑاس نکال لی جاتی ہے، خوب شکوہ اور شکایت کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کیا کریں، صبر کر رہے ہیں. تو صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ خوب دل کی بھڑاس نکال لی اور آہوزاری کر لی، شکوہ شکایت کر لیا اور 1 چھوڑ 10 چھوڑ 100 افراد کو بتا دیا، اس کے بعد اب چپ ہو گئے کہ جناب ہم صبر کریں گے. تو صبر اس چیز کا نام ہے کہ اول وقت ہو جب صدمے کا، اس وقت نہ تو زبان سے کسی قسم کا اظہار ہو شکوے کا، اور نہ ہی دل میں کسی قسم کی بات ہے، تو زبان اور دل کو سنبھالا جائے اور جسم کے اعضاء کو بھی سنبھالا جائے. تو مدنی منوں کی آسانی کے لیے یہ جملہ میں اس کو میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ پریشانی کے موقع پر نہ تو زبان سے اور نہ ہی جسم کے دیگر اعضاء سے بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں صبر. تو اس کی بھی قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبت پر عام طور پہ صبر جو ہم بولتے ہیں وہ مصیبت پر صبر مراد ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت پہنچ گئی، کسی کے کوئی زخم لگ گیا یا انگلی ٹوٹ گئی یا کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں پھر چپ سادھ لینے کو، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی کر لینے کو اور راضی برضا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا اس پر راضی رہنے کو یہ صبر کہیں گے. اسی طرح ایک صبر ہوتا ہے جو عبادت میں مشقت کے اوپر ہوتا ہے کہ اب شدید گرمی ہے اور ظہر کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں جانا ہے، تو اب جو گرمی میں نکل کے جائیں گے اور جی بھی نہیں چاہ رہا کہ پنکھے کے نیچے سے ہلیں اور باہر دھوپ میں نکلیں، لیکن جا رہے ہیں، تو اس مشقت پر جو صبر کیا اس کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے گناہوں پر بھی صبر ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کو جی چاہا، معاذ اللہ گانے سننے کو کسی کا جی چاہا یا فلمیں دیکھنے کو جی چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے خیال سے باز رہے کہ یہ گناہ ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ صبر بھی صبر کہلاتا ہے. تو اس طرح صبر کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں. تو ہر حال میں جب صبر کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ، یہ ویسے آپ نے جو تفصیل دی ہے یہ تو بڑوں کے لیے تو بہت ہی زبردست، اس میں الحمدللہ رہنمائی کئی حوالوں سے اگر سوچا جائے تو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں چونکہ مدنی منوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو مدنی منع بھی ظاہر یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بعض اوقات خود بھی بیمار ہوتے ہیں. اب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ بڑا تندرست ہے، میں بیمار ہوں. اچھا، پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کے اچھے تو کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں، اب ہمارے گھر میں کھانے پینے کا معاملہ کمزور ہے، کسی کے رہنے کا جو رہائش ہے وہ تو بہت اچھی رہائش ہے، میری جو رہائش ہے وہ تھوڑی کمزور ہے. اسی طرح جناب وہ جو فلاں ہے وہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں آتا ہے، تو میں تو جناب ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، یا جناب مجھے تو ابو نے پرانی سی سائیکل دے رکھی ہے، اس کو تو نئی سی سائیکل دے رکھی ہے. پھر اس طرح کے یہ کہ بھائی فلاں جو ہے وہ تو روز کے خرچے کے 25-25 روپے لاتا ہے، میری امی تو مجھے 5 روپے دیتی ہیں، 10 روپے دیتی ہیں. اس طرح سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ چیزیں جب سوچی جاتی ہیں تو دل میں ایک محرومی اور احساس کمتری کا معاملہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اب مدنی منع بھی ہوں یا بڑے بھی ہوں، جو اس طرح کی سوچ بناتا ہے نا، یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ
مطلب یہ سمجھو کہ کمزور ہی رہتا ہے، بلکہ وہ خامخواہ کی پریشانی ہے۔ بھائی دیکھیے سوچ ہے، اگر اس سوچ کو یہ ختم کر دے گا تو سکون میں رہے گا، بالکل سکون ورنہ میں اس سوچ کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا بالکل بلکہ وہ امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں مطلب کہ اس کا ایک فارمولہ دیا، یعنی مدنی منوں کی سوچ بنانے کے لیے کہ ہم مطلب اس میں جو ملا، جیسے اگر کوئی کار میں آتا ہے میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، یا کوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہے میں سائیکل پہ آتا ہوں، چلے کوئی سائیکل پہ آتا ہے میں پیدل آتا ہوں، ٹھیک ہے، سب کی کیٹیگری مختلف ہے۔ اب سوچ کیسے بنائے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت مالدار تھے، اب جب وہ کچھ آزمائش ہوئی اور کچھ ایسے حالات ہوئے کہ بالکل غریب ہو گئے، اتنے غریب ہو گئے کہ ایک دن پہننے کے لیے چپل نہیں دے، جوتے نہیں دے، اب ننگے پاؤں یہ مسجد کی طرف چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ کیسا دور تھا کہ اتنے ٹھاٹ باٹ تھے، اس طرح سے میں اچھی زندگی گزارا تھا، اب میرے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں، اتنی غریبی ہو گئی۔ اب سوچتے سوچتے مسجد تک جب پہنچے تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو آپ نے وہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو صرف جوتے نہیں، یہ شخص تو پیروں سے محروم ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، اگر مثال آپ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں تو آپ اپنا دل کیوں جلا رہے ہیں کہ میرے پاس کار نہیں ہے؟ آپ ان کو دیکھیں جو سائیکل پر آ رہے ہیں۔ اچھا، جو سائیکل پر آتا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، وہ ایسے کو دیکھے جو پیدل آتا ہے۔ اچھا، جو پیدل آتا ہے وہ بھی اپنا دل چھوٹا کیوں کرے کہ جناب اگر میرے پاس میں پیدل بھی آتا ہوں تو ان لوگوں سے تو اچھا ہوں کہ جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے پیارے پیارے مدنی منوں جب یہ سوچ بنے گی نا تو الحمدللہ اس سے طبیعت سکون میں آتی ہے، اور بسا اوقات یہ جب چیز احساس کمتری والا جو معاملہ ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے انسان ترقی نہیں کرتا ہے، جی ہاں، یہ ترقی میں بہت رکاوٹ بنتی، ہمیشہ شکوہ، ہمیشہ رونا دھونا۔ تو یہ حضور جیسے آپ اکثر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر مثال کسی چیز کو اپنانا ہو تو اس کی فضیلت ذہن میں ہونی چاہیے۔ بالکل، تو اب جیسے صبر کرنا ہے تو صبر کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ نیکی کو اپنانے میں رغبت کے لیے ان کی فضیلت جان لینا بہت مفید ہوتا ہے کہ انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ تاجر کو پتہ ہے کہ مجھے کاروبار میں فائدہ ہوگا تو وہ کاروبار کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر صبر میں ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کیا فوائد ہیں تو یقیناً ہم صبر کی طرف رغبت کریں گے اور اسے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو چند فضیلتیں میں عرض کرتا ہوں۔ شعب الایمان میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر میں ہے اور دوسرا شکر میں ہے۔ اللہ، تو یہ ایمان کا ایک اہم حصہ شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر چاہے گا اللہ تعالی اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کے، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اور بے اندازہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، خزائن العرفان میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ، کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اب بے حساب ہمیں انعامات ملیں، پھر جنت کا خزانہ اس کو قرار دیا گیا صبر کو، پھر سب سے بہتر شے اس کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف چیزوں پر صبر کرنے کے حوالے سے بھی مختلف فضائل ہے۔ ایک فضیلت تو جن کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا بینائی چلی جاتی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے عوض اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب عموماً سر درد تقریباً ہوتا ہے، اس پر اگر صبر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سنیے، مسند بزار کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو
پھر اس پہ صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ صبر کے فضائل اور بھی بہت سارے ہیں. تو ہمیں تو یہ ہے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں, تو ہمیں تو یہی کافی ہے کہ یہ ایک نیکی ہے, لیکن اس کے فضیلتیں ہیں, بے حساب بخششیں مل رہی ہیں اور جنت کے خزانے میں سے اس کو قرار دیا گیا, تو ہمیں اس کو ضرور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر یہ ایک بڑے پیارے فضائل جو ہے وہ ہم نے سنے ہیں, اور جس طرح شروع میں بھی آپ نے فرمایا کہ تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرنا چاہیے, اور در حقیقت یہ مصیبت یہ تکلیف جو ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور جیسے ہمارے مدنی منع نے جو تلاوت فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ مطلب قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ مجھے یاد ہے, نگران شورا کے بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, مال کو لے کر آزماتا ہے. تو خدا بندوں کو آزماتا ہے. تو اب یہ کہ ایسے کون سے موقع ہوتے ہیں کہ جن پر صبر کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے؟ یہ مواقع تو مدنی منوں اور جو بڑے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین, سب کو پیش آتے رہتے ہیں. تو چند مواقع میں عرض کرتا ہوں. مثلا راستے میں آپ چلتے جا رہے تھے, اب کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, ٹھوکر لگ گئی. اب اس پہ شکوہ کرنے کے بجائے اگر صبر کر لیا جائے, خاموشی اختیار کر لی جائے, تو اس کا اجر ملے گا. اور اگر اول پھول بکنا شروع کر دیں گے اور پھر پتھر پڑا ہوا ہے تو بعض نادان تو اس کو بھی شاید ٹھوکر دے مارے, پتھر کو پھر اور زیادہ وہ پاؤں کو زخمی کر لیتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوا, الٹا نقصان ہوا. تو اگر پتھر پڑا ہوا ہے, اب کوئی راستے میں ہے بھی نہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ پتھر کس نے رکھ دی, اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو صبر کا ثواب جاتا رہے گا. ایسی ایک محرومی ہے ایک طرح کی. تو یہ ایک موقع ہے. اسی طرح آپ راہ چل رہے تھے یا مدنی منع جس طرح مدرسے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, یا جب چھٹی کا موقع ہوتا ہے تو رش ہوتا ہے, سیڑھیاں چڑھتے وقت, وضو خانے میں جاتے وقت, وضو کرتے وقت, اب کسی کا اگر دھکا لگ گیا تو اس سے الجھنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے. وہ فوراً منہ سے نکل رہا ہے, اندھا ہے کیا, نظر نہیں آتا ہے. اب یہ تو بلکہ وہ ایک تو صبر کے ثواب سے محرومی ہوئی, پھر اس کی دل آزاری. اگر اس نے کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تو اس کو آپ اس طرح سے کلام کر کے دل آزاری کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر لڑائی جھگڑے کی عموماً بنیاد ہوتی ہے. لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, نقصانات ہو جاتے ہیں. اسی طرح گھر میں اگر کسی نے مذاق اڑایا تب صبر کریں. مثلا مدنی منع ہیں, بعض گھروں میں ماحول نہیں ہوتا, اب امامہ باندھنے پر ہو سکتا ہے کوئی بھائی, ماں باپ نے تو ماشاءاللہ داخل کروایا مدنی منع کو مدرسے میں, لیکن کسی بھائی کا ذہن نہیں ہے, اس نے تھوڑا بہت اس کو مذاق کر دیا. اب اس مذاق پر صبر کرے. یہ موقع ہوتا ہے. کسی نے آواز کس دی, یا اسی طرح سے جس طرح کی سیڑھی پہ دھکا لگا, اب کسی نے کہا کہ کیا اندھا ہے, میں دکھائی نہیں دیتے, تو یہ جس کو کہا گیا نا وہ صبر کر سکتا ہے اس موقع پر. بالکل خاموش رہے اور معاملہ حل ہو جائے گا, کسی طرح کا کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا. کسی نے کوئی بات کاٹ دی, یا مسجد میں گئے تھے وہاں پر جوتے چوری ہو گئے, یا کسی نے آپ کے اندازے گفتگو کا مذاق اڑا دیا, اس وقت صبر کریں. یا سنت کے مطابق کھا پی رہے تھے, کسی نے کوئی طنز وغیرہ کر دیا تو اس پر صبر کریں. بجلی چلی گئی, اب بجلی چلی جاتی تو عموماً بڑبڑاتے ہیں, اب وہ بڑبڑانے سے بجلی آتی نہیں ہے. باپلہ والوں نے یوں کر دیا, کیسی والوں نے یوں کر دیا, تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. وہ تو خالی ہے کہ بجلی اگر بولنے سے آتی ہوتی پھر تو سارے بولتے, تو بولنے سے صبر کا ثواب جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. اب گرمی زیادہ ہے, اب گرمی زیادہ ہے تو اب بولنے سے تو گرمی کم نہیں ہوگی, اس پر صبر کریں. اسی طرح سردی زیادہ ہے تو اس پر بھی بولنے سے سردی کم نہیں ہوگی, اس پر صبر اختیار کریں. پھر یہ کہ جا رہے تھے, کسی سائیکل والے نے سائیکل مار دیا, ٹھیک ہے اس کی غلطی ہوگی, لیکن آپ صبر اختیار کریں, اس پر ثواب ملے گا. اسی طرح سے گھر میں گئے, اب کھانا گرم نہیں ملا, ٹھنڈا تھا, دیر ہو چکی تھی, تو اب آپ اس پر صبر کریں بجائے اس کے کہ آپ بولیں اور چنگھاڑیں. گھر میں پتہ لگے کہ آ گئے موصوف, تاکہ یہ بہت بڑا کام سنبھل جائیں. تو اس حوالے سے کھانا گرم نہیں ہے, تو اگر آپ کو کرنا آتا ہے گرم تو آپ خود کر لیجیے, یا امی سے درخواست کر دیجیے کہ یہ گرم کر دیجیے. تو اگر ٹھنڈا ہی کھانا ہے تو پھر بولنے کا کیا فائدہ.
اس پہ صبر اختیار کریں. نہیں اور بھی بہت سارے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے بچے کے اٹھنے مننے کے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے معاملات میں نا ہم کو مطلب سکھا دیا کہ یہ چیزوں پہ جو بے صبری ہوتی ہے نا تو عموماً گھر میں بھی مشہور ہے بھائی اس کو فوراً کھانا گرم کرو یہ آ کے شور مچائے گا, یہ مطلب چیخو پکار کرے گا. تو واقعی یہ بات, اور یہ جو پیارے پیارے مدنی منوں عموماً جو جیسے بتایا کہ کیلے کا چھلکا تھا, پسل گئے, پتھر تھا, ٹھوکر لگی. اب اکثر دیکھتے ہوں گے کہ وہ مطلب بلکہ وہ یہاں تک ہوا کہ جو بقرعید کے دنوں میں جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ کسی ریوڑ میں گھس گئے, بکرے بھی دیگر جانور بھی بیل وغیرہ بندھے ہوئے, اب وہ گھسے اور کسی نے ظاہر ہر ایک کا گھسنا اچھا نہیں لگتا, اب کسی نے لگائی لات. اب جیسے لات ماری تو اس بیل کو مارنا شروع کیا, اس بکرے کو مارنا شروع کیا. بکرے نے آپ کیوں گھسے اس کے پاس, وہ تو جانور ہے, تو ظاہر اس طرح سے کرنا اس کو پسند نہیں آئے گا. تو ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی ایسا ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جیسے ہم نے باتیں سنی, کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں صبر کیا جائے اور اس سے ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. اب وہ جیسے مثال ٹریفک جام ہو گیا, اب ہارن بجا رہے ہیں پی پی. اب بتائیں یہ ہارن بجانے سے کیا ٹریفک کھل جاتا ہے؟ باہر نکل کے یہ شور مچانا شروع کیا, کیا یہ شور مچانے سے ٹریفک کھل جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو بے صبری کا مظاہرہ ہے, یہ بے صبری کا مظاہرہ انسان کو مشتعل کرتا ہے. اور عموماً فساد جو ہوتے ہیں نا اس کی بھی بنیاد اسی طرح پڑتی کہ باہر نکلے, اب جو 25-50-100 افراد جمع ہو گئے کہ بھائی بجلی نہیں آ رہی. اب بجلی نہیں آ رہی تو کیا کیا, وہ جناب آپ نے اپنے محلے کے جو سگنل تھے اس کو توڑنا شروع کیا, لوگوں کی دکانوں کے بورڈ توڑنا شروع کیے, کسی کی گاڑی کھڑی تھی تو اس کو پتھر مار کے اس کا شیشہ توڑ دیا. اب آپ بتائیں کہ یہ سارے جو ہنگامے ہوئے, ٹائر لے کے ٹائر جلا دیا, اب ٹائر جلایا آگ لگی, تیز ہوا چلی, پتہ چلا ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی, وہ جناب اس کے 100 گھر جل گئے. اب آپ بتائیں نقصان کس کا ہوا؟ تو پیارے پیارے مدنی منوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صبر کی عادت ہو جائے نا, ہمارا تحمل ہمیں آ جائے, ہم مطلب حوصلہ رکھنے والے بن جائیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, یہ عموماً کوئی واقعہ سن کے ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو اگر کوئی ایسی حکایت یا کوئی ایسا واقعہ کچھ سنائے تھا کہ صبر کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اگر اس کے متعلق کچھ. بہت دلچسپ حکایت ہے, اور انہوں نے حکایات مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کا ترجمہ اس کے صفحہ 187 پر ہے کہ ایک نیک آدمی کسی جنگل میں رہتا تھا, وہاں پہ بستی تھی. تو اس کے پاس ایک مرغ تھا, ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا. اور مرغ جو تھا وہ صبح نماز کے لیے جگاتا تھا, گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کے لاتا لے جاتا تھا, اور کتا جو ہے اس کے مکان کی رکھوالی کرتا تھا. اب ایک دن وہ مرغ کو لومڑی کھا گئی. اب لوگ پریشان ہوئے, لیکن اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہنے لگا کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب چند دن کے بعد بھیڑیے نے اس کے گدھے کو چیر ڈالا. اب اس پہ پھر گھر والے غمگین ہوئے کہ ہمارا تو گدھا مارا گیا, لیکن وہ نیک آدمی کہنے لگا کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو صبر کیا اس نے. اب کچھ عرصے بعد وہ کتا جو تھا وہ بھی بیمار ہو کے مر گیا. اب تینوں جانور جب مر گئے تو گھر والے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے, لیکن اس نیک آدمی نے کہا کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور صبر اختیار کیا. اب کچھ ہی دنوں بعد ڈاکوؤں نے جنگل کی اس بستی پہ جناب حملہ کیا اور لوٹ مار شروع کی. اب وہ جانور چونکہ گھروں میں بندھے ہوتے ہیں تو جنگل میں ذرا گھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, تب جہاں سے آواز آتی تھی ڈاکوؤں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ گھر ہے. اب وہ پہنچ جاتے تھے اور لوٹ لیتے تھے. اس کے چونکہ تینوں جانور مر چکے تھے تو وہاں سے آواز نہیں آئی. تو دوسرے دن پتہ چلا کہ ساری بستی لوٹ گئی, لیکن اس کا گھر لوٹنے سے محفوظ رہا. تو اس نیک بندے نے یہی جانا کہ ان تینوں کے مرنے میں ہمارا ہی فائدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو یہی اگر ہمارا ذہن بن جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی صبر کے عادی بن جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ وہ امیر علیہ سنت نے بھی یعنی ایک ذہن بنانے کے لیے ایک مطلب وہ واقعہ بیان کیا کہ محمود بادشاہ تھے, ایاز ان کے غلام تھے, اور محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے, اور ایاز بھی محمود بادشاہ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ محمود بادشاہ
اپنے تخت پر تھے، ایاز کو اپنے پاس بٹھا کے رکھا تھا. ککڑی جو ہوتی ہے نا، ککڑی جو ہم کھاتے ہیں سبزی، تو وہ ککڑی جو ہے وہ محمود کے پاس، بادشاہ کے پاس پڑی تھی. انہوں نے اٹھائی اور اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور ایاز کو دیا. ایاز نے لیا اور مزے مزے سے کھا لیا. محمود بادشاہ نے دوسرا کاٹا، دوسرا دیا، انہوں نے وہ بھی کھا لیا. کاٹتے گئے، اسے دیتے گئے، کھاتے گئے. آخر کا جو ٹکڑا تھا نا، وہ محمود بادشاہ نے خود کھایا. اب جیسے کھایا تو وہ تھا بہت کڑوا. اب منہ میں جیسے گیا تو وہ تو ایک دم باہر نکال دیا. انہوں نے کہا کیا ایاز، اتنا کڑوا یہ ہے ککڑی اور تم اتنے مزے مزے سے کھا گئے. تو ایاز نے جو جواب دیا نا، وہ گرے میں باندھنے کا ہے. ایاز نے کہا کہ حضور، ان ہاتھوں سے میں نے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، ان ہاتھوں نے مجھے ہمیشہ میٹھا میٹھا دیا ہے. تو آج اگر یہ کڑوا کڑوا آیا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں شکوا کروں. تو ہمیں اگر مثال مال ملا، مال کس نے دیا؟ اللہ نے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اگر کسی سبب سے یہ مال چلا گیا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. اگر اسی طرح اچھی صحت تھی، کس نے دی تھی صحت؟ اللہ نے دی تھی. اچھا بیمار ہو گئے، صحت چلی گئی، کس نے لی؟ اللہ نے لی. تو دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، تو پھر ہم شکوہ کیوں کریں؟ تو بڑی پیاری وہ شعر امیر اہل سنت اکثر بیان فرماتے ہیں کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ صبر کی اگر عادت ہو جائے نا پیارے پیارے مدنی منوں، تو انسان ایسی خوش زندگی گزارتا ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور یہ جو عموماً یہ جو جاہل قسم کے لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں نا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے تو کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ میری کوئی بات پوری نہیں ہوتی، میرا یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا؟ وہ گولی مار دیتے ہیں، پھندا لٹکا لیتے ہیں. یہ نادان ہے، اس لیے کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ جان پھنستی ہے. تو ہر حال میں بندہ اگر اللہ کا شکر گزار بن جائے، جیسا بھی رکھا رب نے رکھا. اگر میرے پاس 10 روپے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرے پاس 1000 روپے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرے پاس گاڑی ہے، اللہ کا شکر ہے. میرے پاس سائیکل ہے، اللہ کا شکر ہے. میں پیدل ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں فلیٹ میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں بنگلے میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، بندے کو شکر گزار ہی رہنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پر ایک ذہن بنتا ہے کہ آپ نے صبر کا ثواب اتنا بیان کیا، اب میں بظاہر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو کیا میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ مجھے آفتوں میں مبتلا کر، مصیبتوں میں مبتلا کر؟ تو یہ سوال کرنا کیسا ہے کہ کوئی کہے یار اتنا ثواب ہے، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر نہیں اس پر آفات کا یا مصیبتوں کا سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنے کی ہمیں تربیت دی گئی ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرنا، اس کو سب سے بہترین دعا قرار دیا گیا ہے. لہٰذا ہم چونکہ بہت نازک ہیں تو ہم یہ سوال نہ کریں کہ ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اس پہ صبر کریں گے، پھر اس کا ثواب ملے گا. تو اگر صبر کرنے کا ذہن بنا رکھا ہے، نیت کی ہوئی ہے صبر کی، کہ اگر بالفرض مجھ پہ کوئی مصیبت آتی ہے
میرے کوئی رقم چوری ہو جاتی ہے یا میرا کوئی جوتا مسجد سے اٹھا کے لے جاتا ہے بالفرض، تو نیت اگر کر لی ہے کہ میں صبر کروں گا تو اس نیت کا ثواب انشاءاللہ عز و جل ملے گا، لیکن اس کے لیے مصیبتوں یا آفتوں کا سوال نہیں کر سکتے کہ جسے عافیت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت میں بھلائی کا سوال کیا کرو۔ پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کر عرض کی تو پھر یہی ارشاد فرمایا۔ تیسرے دن حاضر ہوا، پھر وہی دعا بتائی اور فرمایا کہ جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، اگر مصیبت آن پڑے تو پھر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ بہت پیاری دعا ہم نے سیکھی ہے اور یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آزمائش سے بچائے۔ کہ آزمائش جب ہوتی ہے نا تبھی بندہ نہیں سمجھے کہ چیک ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ جب نعمتیں مل رہی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور بسا اوقات تو نعمتیں ملنے میں رب کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتا ہے، لیکن جب یہ نعمت لی جاتی ہے نا تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اس میں، اور لیکن یہ کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی